السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو ویورز، پہلے تو میں جاننا چاہوں گا آپ کیسے ہیں۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ آج میں بڑے دن لگے مجھے ولاگ بنانے میں، کیونکہ یہاں پہ بارشیں ہو رہی تھیں اور بادل چھائے رہتے تھے، تو اندھیرا زیادہ ہوتا تھا، تو وہ لائٹ نہیں اتنی مل رہی تھی۔ تو آج تھوڑا سا بیچ میں سورج نکلتا ہے، کبھی دھم ہو رہا ہے، تو موسم ایسا ہی ہے، بادل چھائے ہوئے ہیں، لیکن آج اتنا نہیں ہے۔ یہ دیکھیں نا، آج آسمان بھی نکلا ہوا ہے، تو کافی حد تک کلیئر ہے، جو مسئلہ ہے ابر آلود ہے۔ ابر آلود نہیں ہے، مطلب کلیئر ہے۔ تو ویئرز، پہلے تو میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ غزہ میں امن ہو گیا، وہاں جنگ بندی ہوئی ہے۔ اور کل آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ شرم الشیخ میں جو معاہدہ ہوا ہے، تو پورے اسلامی ملک کے سربراہان بھی وہاں موجود تھے، اور یہاں سے ٹرمپ بھی گیا ہوا تھا۔ تو ایک معاہدہ ہو گیا ہے، شکر ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مشکلوں میں آسانیاں پیدا کی ہیں۔ تو اب امید یہی کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ جو ہے ہمیشہ جاری رہے گا، اور وہاں امن ہی رہے گا، اور دوبارہ سے اسرائیل کوئی ایسی حرکت نہیں کرے گا کہ پھر سے کوئی وہاں تباہی مچے اور جنگ شروع ہو۔ تو اب میری التجا تو یہی ہے، بلکہ پوری دنیا کی التجا ہونی چاہیے کہ عرب ممالک کو چاہیے کہ اب وہ ان کا جو انفراسٹرکچر ہے، جو سڑکیں تباہ ہوئی ہیں، جو گھر تباہ ہوئے ہیں، جو فلیٹس ان کے تباہ ہوئے ہیں، اور جو خاص طور پہ اسرائیل نے وہ وہاں پہ بامبنگ کر کے جو ہسپتالوں کو بھی تباہ کیا ہے، پہلے سب سے تو ہسپتالوں کو بحال کیا جائے، تاکہ وہاں جو زخمی ہیں اور بیمار ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، ان سب کا وہاں پہ بہترین علاج ہو سکے، اور ہسپتالوں کو اتنا اچھی طرح سے وہ بنایا جائے کہ وہاں ساری سہولتیں بھی ہوں۔ تو پہلے سب سے جو ہے نا وہ اس طرف دھیان دینا چاہیے، ہاسپٹلس کی طرف۔ اس کے بعد جو ہے وہ انفراسٹرکچر کا کام ہونا چاہیے، گھر بننے چاہیے، فلیٹس بننے چاہیے، تاکہ وہ پھر سے اسی طرح آباد ہو جائیں جس طرح وہ پہلے رہتے تھے۔ ابھی بھی وہ بیچارے دیکھیں، جب یہ معاہدہ ہوا ہے تو وہ خوش ہوئے ہیں، اور وہ اپنے ٹوٹے پھوٹے گھروں کی طرف ہی چل پڑے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ اب وہ جو ہے وہاں پہ بحالی کا کام جلد شروع ہو جائے، اور وہ اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں۔ تو یہ ہو گیا۔ اب دوسرا یہ ہے کہ جی، یہ جو افغانستان نے بھی حرکت کی ہے، اسے اچھی سزا ملی، اور میں پاک فوج کو سلیوٹ کرتا ہوں، اور آرمی چیف کو بھی سلیوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑا اچھا اقدام لیا اور ان کے خلاف یہ کارروائی کی۔ ان کے خلاف یہ کارروائی ہونی چاہیے تھی، دیر آئے درست آئے، لیکن اب وہ آئی ہے، چلیں ہوئی ہے، کیونکہ انہوں نے تو امن ہی تباہ کر کے رکھ دیا تھا ہمارے ملک کا۔ ہر روز دہشت گردی، ہر روز فوجی جوان ہوں یا ان کے آفیسرز ہوں، جس میں کرنل، میجر، کیپٹنز اور چھوٹے بچے اور خوبصورت بھی بچے شہید ہوئے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی یہ ان کی جو ہے نا یہ احسان فراموشی ہے اس افغانستان کی، جس کو ہم نے اپنے ملک میں اتنے لاکھ لوگوں کو بسائے رکھا، اور وہ وہاں پہ کام بھی کرتے ہیں، رہتے بھی ہیں، اور بچے بھی ہوئے ہیں جو وہاں تباہی مچ رہی، یا جو وہاں کے قانونوں سے جہاں کے سر قلم کر دیے جاتے ہیں۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کی احسان فراموشی کا انہیں اس سے بھی زیادہ جو ہے نا سبق سکھانا چاہیے تھا، اور مجھے امید ہے کہ اب یہ ایسے حرکت نہیں کریں گے، اور کریں گے تو پھر تو فیلڈ مارشل جو ہیں ہمارے سید عاصم منیر صاحب، وہ تو پہلے ہی اسٹرانگ اسٹیٹ کا وہ کہہ چکے ہیں، تو انہوں نے تو انہیں چھوڑنا ہی نہیں، اور چھوڑنا بھی نہیں چاہیے۔ تو پہلے ہم بھارت سے جیتے ہیں، اور اب ہم نے افغانستان کو بھی شکست دی ہے، الحمدللہ۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ تو شہداء کو سلام ہے، اور ان کے اللہ تعالیٰ درجات بہت بلند فرمائے، اور ان کے لاحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور غازیوں کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ تو اب ویورز، یہ ہے کہ نیکسٹ ولاگ جو ہے وہ میں بنانے شروع کروں گا اپنی فلمی کیریئر کا۔ جو میں نے پہلی فلم کس طرح مجھے ملی، کون سی فلم تھی، میں نے کیا اس میں رول ادا کیا، کون ڈائریکٹر تھا، کون پروڈیوسر تھا، اور کن بڑے بڑے لیجنڈری میگا اسٹارز کے ساتھ میں نے پہلی دفعہ کام کیا، اور ان کے ساتھ کیسا تجربہ رہا، کیسے وہ لوگ تھے، کتنا کوآپریٹ کرتے تھے، اور کتنا پیار دیتے تھے اپنے کو آرٹسٹ کو، اور خاص طور پہ جو نیا آرٹسٹ لیا جاتا تھا۔ تو میں بڑا خوش قسمت ہوں کہ جی میں نے ان لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے، جنہیں اب یہ جو آئے ہیں نئے لوگ، انہوں نے ان کو دیکھا تو کیا، ان کے ساتھ کام تو کیا، ان کے دیکھا بھی نہیں، ان کو دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوا، نہ ان کی کمپنی انہیں نصیب ہوئی۔ یہ تو یار وکھرے ہی الگ ہی
بنے پھر رہے ہیں سٹارز. نہیں بیٹا جی کچھ نہیں. وہ سٹارز وہی تھے جن کے لیے باہر اسٹوڈیو کے لائنیں لگی ہوا کرتی تھیں کہ میں کسی طرح دیکھ لوں رائی صاحب کو, کسی طرح ندیم صاحب کو, کسی طرح محمد علی صاحب کو, وحید مراد صاحب کو, منور شریف کو, اور بڑے بڑے جو سٹارز تھے ان کو. اب تو کوئی لائن نہیں ہوتی, اب تو کئی لوگ پہچانتے بھی نہیں ہیں. تو آئی ایم سوری. اس لیے اپنے اندر سے نا یہ سٹار سسٹم یہ جو ہے نا اپنی طرف سے نکالیں اور محنت کریں, بس اسی طرف دھیان دیں. تو میں نا جی اب اس کی تیاری کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ساتھ میں اپنے پچھلے سارے جو واقعات ہیں اور جو جس طرح میں نے وقت گزارا فلم انڈسٹری میں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت اچھا لگے گا اور پسند بھی آئے گا. اور میں نے لاہور میں کتنا کام کیا, میں نے ملک کون کون سے جا کے وہاں پہ بھی شوٹنگیں کی, اور کن کن آرٹسٹوں کے ساتھ میں ملک سے باہر رہا, اور کون کون سے بڑے جو کامیڈین سٹارز ہیں ان کے ساتھ بھی وقت گزرا, اور بڑا حسین وقت گزرا کہ میرے پیٹ میں بلب پڑ جایا کرتے تھے جب وہ ہنسایا کرتے تھے. تو اوریجنلی وہ فلمی تو اور بات ہے, جو عام لائف میں ہم بیٹھے ہوا کرتے تھے اور جو وہ ہنساتے تھے وہ تو میں کہتا ہوں میں بیان نہیں کر سکتا آپ کو. بہت برا حال ہو جاتا تھا ہنس کے. تو ان قریب ان شاء اللہ تعالیٰ وہ پہلا ولاگ میں لاؤں گا اپنی فلمی کیریئر کا سٹارٹ کا, کہ اسٹوڈیو میں انٹری, فلم کیسے ملی, کون سی فلم ملی, کیا رول تھا, اور کیا میں نے اس میں کردار ادا کیا تھا, اور یہ سب میں بتاؤں گا آپ کے ساتھ. اور اسٹوڈیوز بھی بتاؤں گا جہاں جہاں میں نے شوٹنگیں کی لاہور میں, ان کے بھی سارا میں بتاؤں گا آپ کو. تو ان شاء اللہ تعالیٰ بہت جلد میں آ رہا ہوں اس کو وہ لے کے اپنی ساری کہانی. تو ویورز, اگر آج کا یہ ولاگ آپ کو میرا پسند آئے تو اسے لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, اور سبسکرائب کیجیے گا زیادہ سے زیادہ, پلیز پلیز پلیز. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, اور وہاں پہ رہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور پاکستان ہمیشہ زندہ باد, پاک فوج ہمیشہ زندہ باد, پاکستانی قوم زندہ باد, اور میں بھی زندہ باد. اللہ حافظ, اپنا خیال رکھیے گا جی.